نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام کی طرف تجارت کے لیے سفر کیا تو کیا کیا واقعات ہوئے، کیسے ایک راہب تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے جب سفر فرمایا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کا مال تجارت کی نیت سے لے کر گئے تھے۔ تو اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں آپ کو بتاؤں گی۔ بتانے سے پہلے ایک دفعہ ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس آ گئے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کے ساتھ غلام بھیجا تھا، اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ حضرت ختیجہ کو بتائے۔ تو حضرت ختیجہ نے تمام حالات سفر اور راہب کی باتیں اور فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا، جو کہ حضرت ختیجہ کے چچا زاد کزن تھے۔ ورقہ نے کہا، ختیجہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے، اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 دن کے بعد خود حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پر تشریف لے گئے، اور آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ سے پڑھوایا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جب حضرت ختیجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو حضرت ختیجہ کے والد زندہ تھے یا نہیں تھے، ان کے نکاح میں شریک تھے یا نہیں تھے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ روایات میں یہ ہے کہ حضرت ختیجہ کے والد اس وقت زندہ تھے اور نکاح میں شریک تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نکاح میں شریک نہیں تھے، واللہ عالم۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، اور نکاح کے آخری الفاظ جو ہیں، نکاح کے خطبے کے آخری الفاظ یہ ہیں: اما بعد، محمد وہ ہیں کہ قریش کا جو جوان بھی شرف، رفعت، فضیلت اور عقل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تولا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھاری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ ختیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہیں، اور اسی طرح ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی طرف مائل ہیں۔ یہ الفاظ ہیں خطبے نکاح کے جو ابو طالب نے پڑھایا تھا، یہ اس کے آخری الفاظ ہیں۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 25 سال تھی، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی، اور ان کا جو مہر تھا وہ 20 اونٹ مقرر ہوا۔ اب اس کے بعد جو
نکاح ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا کہ کعبہ کو جو تعمیر کرنا تھا۔ اب اس سے پہلے ایک بات آپ لوگ معلوم کر لیں کہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی؟ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتائے تو حضرت خلیل اللہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کے ساتھ اس کی جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے شروع کی۔ اب یہ بڑا واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ ذکر کریں گے کسی ولاگ میں۔ اب تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی؟ بعثت نبوی سے 5 سال قبل، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونی تھی اس سے 5 سال پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اب جو بنائے ابراہیمی میں خانہ کعبہ غیر مسقف تھا، دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، قد آدم سے کچھ زائد 9 ہاتھ کی مقدار میں تھی، مطلب کہ بہت زیادہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے جو خانہ کعبہ ہے وہ بوسیدہ ہو چکا تھا اور بارش کا تمام پانی اس میں اندر بھر جاتا تھا، تو اس لیے قریش کو دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ تو جب تمام رؤسائے قریش یعنی کہ قریش کے جو سردار تھے وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے دوبارہ سے بنایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کھڑے ہوئے جن کا نام ابو وہب بن عمر مخزومی تھا، اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا وہ کسب حلال ہو، زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال سے اس کی تعمیر کی جائے۔ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس گھر میں پاک پیسے لگاؤ۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی قبیلے کا سردار محروم نہ رہے، تو سب نے ڈیوائیڈ کر لیا کہ سب خانہ کعبہ کا کچھ حصہ تعمیر کریں گے۔ ابھی اسی طریقے سے ہوا، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ دروازے کی جانب سے بنی عبد مناف نے اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی کہ دروازہ جو ہے یہ والے قبیلے بنائیں گے، رکن یمانی کون سا قبیلہ بنائے گا، یہ سب کچھ تقسیم ہو گیا۔ اسی اثناء میں قریش کو یہ خبر ملی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے، تو ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اب جب یہ والا سارا کچھ کام ہو گیا اور ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغیرہ پھاوڑا لے کر کھڑا ہوا، پھاوڑا کہتے ہیں جس سے انہوں نے اس کو منہدم کیا ہوگا، اور تو اس نے یہ کہا، اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں، اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ رات تک انتظار کرو، اگر ولید پر کوئی آسمانی بلا نہیں ہوتی تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ اس بات پر راضی ہے، اور اگر کوئی آسمانی بلا نازل ہوئی تو ہم اس کا ساتھ نہ دیں گے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو ولید صحیح سالم کھڑا تھا، تو قریش کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ ہمارے اس فعل سے
راضی ہے۔ سب کی ہمتیں بڑھ گئی اور سب نے مل کر دل و جان سے اس کام کو شروع کیا اور اس میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ خدا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں، یعنی کہ جو انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں لگائی تھیں، وہ نمودار ہوئیں۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر پھاوڑا چلایا تو دفعتاً تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ہوا۔ ظاہر ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ دھماکہ ظاہر ہوا جس کی وجہ سے وہ کھودنے سے رک گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں تعمیر کی تھی اسی پر قریش کے لوگوں نے تعمیر شروع کر دی اور تقسیم سابق کے اور پھر اس کو بنانا شروع کر دیا۔ تو جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا، تلواریں کھنچ گئیں اور لوگ جنگ و جدال، قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ اور 4-5 روز گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ عزت دار اور عمر رسیدہ تھے، یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے پر پہنچے گا اور اس دروازے سے داخل ہوگا تو اسی کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کرا لو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے، یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کے حکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہیں، یعنی کہ ہم یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند فرمایا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی، اور جب سب کے سب اسی چادر کو اٹھائے اس جگہ پر پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ تو چوتھی بار خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے اثر نو تعمیر کرایا تھا، اور 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے بنایا کہ اولین اور آخرین میں تو 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کرایا۔ تو بس آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہیں تک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اور حجر اسود میں کیسے حصہ لیا۔ تو جزاک اللہ خیرا و احسن جزا فی الدارین۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔